نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگ محترم صاحبزادہ پاک اور بزرگان عظیم، میرے برادران طریقت حضور صاحبزادہ شفیق صاحب، اللہ پاک کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنے اس محبوب بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے پھول رکھنے کی توفیق عطا کی، جس نے ہم جیسے پتھروں کو آئینہ گرد نے ہم جیسے پتھروں کو آئینہ گر بنا دیا کہ وہ انسانی اوصاف کا وہ مکمل ترین اظہار ہیں کہ جو بھی نگاہ میں پسند آ گیا اس کو بھی مکمل کر دیا۔ الفاظ بیان نہیں کر سکتے آدم کی شخصیت، ان میں سکت نہیں ہے جو کچھ آدم ہے، لیکن خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الفاظ ہی کا چناؤ کیا گیا تو حضور قبلہ سے گزر بھی سرکار اس قافلہ کے ایک انمول موتی ہیں جس نے اسرار ہائے خودی کے سارے راز ایسے واضح اشراف کیے اور ان کو وارد کیا وجودوں پہ اور ان کی شخصیت کو تکمیل بخشی۔ یہ جو آپ نے کہا کتاب نہیں لکھی، آپ بھی فرمایا کرتے تھے میں نے کتاب تو کوئی نہیں لکھی مگر میں نے کتاب لکھنے والے بنا دیا۔ تو وہ آپ یہ سلسلہ ہے کیا تصوف کا؟ یہ اللہ کی ذات نے اس آدم کو اپنی مخلوق میں فی احسن تقویم بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا مذکور بنایا ہے، اپنا اظہار بنایا ہے، خلیفۃ اللہ بنایا ہے۔ یہ سارے اعزازات اس وجود اطہر سے نمو پاتے ہیں جب یہ کسی کامل شخصیت کی نظروں کا شکار ہو کر تزکیہ نفس کے پراثت سے گزر کر اپنے من عرف نفسہ کے مقام کو پہنچتا ہے۔ یہ سارے مشاہدات اپنی ذات میں کرتا ہے اور جتنا یہ بیان کر سکتا ہے، جب بیان وہی کر سکتا ہے جس پہ بیتی ہو۔ عالم ہمیشہ جگ بیتی سنائے گی، عارف ہمیشہ آپ بیتی سنائے گی۔ حضور قبلہ صاحب کی عادت پاک تھی 4 گھنٹے ارشادات کی بارش ہوتی، وہ ہوتی جو آپ پہ ہوتی، وہ مخلوق کو پڑھتے 4 گھنٹے، نہ کسی درس میں پڑھے تھے نہ کوئی ریفرنس دیتے تھے اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، اقبالیات سے، روم مثنوی سے، قرآن پاک سے، احادیث سے یا پہلے بزرگوں کے اقوال سے ریفرنس دیتے تھے، بات اپنی کرتے تھے جو ان پہ لازم ہے اور پڑھا کرتے تھے جب تک نہ ہو نزول تیرے ضمیر پہ، جب تک نہ ہو نزول تیرے ضمیر پہ، صاحب نہ راضی ہوا نہ صاحب جی، جب تک نہ ہو نزول تیرے ضمیر پہ اس وقت تک نہ راضی بنا نہ کشف کا صاحب کشف وہ بن نہیں سکتا۔ اور یہ جو کافی فکریں بولتے ہیں شان میں، مگر مجھے اپنے سائنسی کی وہ یاد آ جاتے ہیں کہ وہ کامل ترین فکروں کے وہ حامل ہوتے تھے، وہ انسانی وصف کو بیان کرنا آپ کا شیوا تھا۔ محبوب ترین ٹاپ یہ تھا بندہ کون، محبوب ترین ٹاپ
کہ بندہ کون تھا، یہاں تک جا کے کہنا کہ دل اللہ کا عرش ہے، روح اللہ کا حکم ہے، یہ مذکور الہی ہے، یہ محبوب الہی ہے، نخفت فیہ من روحی، یہ سارا کچھ چہرہ اس کا ہے، آنکھیں اس کی ہیں، کان اس کے ہیں، ہاتھ اس کے ہیں، یہ بندہ یہ سب کچھ رب دا تے بندہ کتنے لگا۔ اور یہ اقبال بھی کہہ رہے وہ اپنی لامکانی میں رہے مست، مجھے اتنا بتا دے میں کہاں۔ اور وہ حضرت باجید یہی فرماتے تھے ساری دنیا اللہ ڈھونڈ رہی ہے، اللہ کو نہیں پا رہے ہیں، میں ماسوا کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کو ماسوا نہیں کرتا۔ سمجھے کہ اللہ کا غیر نہیں مل رہا، اور یہ عین حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم علم تو وہ ہے جس کے ذریعے تو مجھے پہچانا، سن لو، جس کے ذریعے تجھے معرفت الہی نصیب ہو اور تجھے دوری ختم ہو جائے، حضوری ہو جائے، فراق ختم ہو جائے، وصال ہو جائے، اور تو مجھے ہر چیز میں دیکھنے لگے۔ تو یہ انسانی یہ جو انسان ہے یہ 1,24,000 درجات میں ڈسکور ہوا ہے۔ اس لیے خاتم نبوت ہے کہ اب آگے کچھ رہ نہیں گیا۔ اللہ پاک نے جب اس کی تخلیق کی 15,000 سال پہلے روح آدم تخلیق ہوئی، وہ کیا کرتی رہی؟ عرش کا طواف کرتی تھی۔ یہ مرصاد البار کتاب ہے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ اسرار لکھے ہوئے ہیں کہ 15,000 سال عرش کا طواف کرتی رہی، اور پھر جب آدم میں رکھی تو وہاں 12 اژدہوں کی شکل میں نفس موجود تھا۔ کہاں وہ نور کا طواف کرتی تھی، کہاں واجب وجود میں جا کے نفس کا اندھیرے میں، وہ تو 1 منٹ میں باہر آ گئی کہ میں نے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں، میری رضا یہی ہے کہ تو نے ادھر ہی رہنا ہے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو پہلا ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا انسانوں اور جنوں میں نے تمہیں اپنی، میں تفسیر کرتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا، وہ تو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ٹارگٹ اس نے دے دیا، اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کو بھی لن ترانی کا جواب ملا، باقی بھی صفات سے متصف تھے، کوئی بھی زیارت سے متصف نہیں تھا، کلام ہوتے تھے، ہوتی تھی، مگر جو ذات تھی کہ من رہت ربی فی احسن صورت ہی، کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا، یہ اعزاز پہلے کسی کو نہیں۔ یہ ہے معرفت الہی۔ جب اس حال میں پہنچے تو وہ اس نبی کا جو وصف ہوتا ہے، جو اس کا کمال اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، وہ اس کے امتیوں کا ورثہ ہوتا ہے۔ موسیٰ کے امتی کلیم اللہ بن سکیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی چڑیا بنا کے اڑا سکیں گے، مگر محمد و رسول اللہ کے امتی معرفت الہی کو اس حال کو پہنچے کہ حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں جب بندہ اپنی ذات و صفات کو محبت الہی میں فنا کر دیتا ہے اللہ کی ذات میں، تو اللہ کی ذات اس کو اپنی صفات سے باقی کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے خودی کی جلوتوں میں مصطفی، دیکھو ایک بات وہاں پہ خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان کرسی و عرش خودی کی ذات میں ہے ساری خدائی۔ یہ مدینے اور افغانستان اور مصر کے فاصلے کہاں ہوں گے جب غلام رسول کہے 14 طبق دے اندر تمبو بنگلتا ہے۔
آقا پاک کے لیے وہ تو فرماتے ہیں دو میرے وزیر عرش پہ ہیں، دو میرے وزیر فرش پہ ہیں۔ تو جب غلام رسول سلطان باہو گئے کہ 14 طبق دلے نے اندر تمبو منگر تارے ہو، تو افغانستان جب مصر دور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب صفات الہیہ سے متصف ہو کے اس کو باقی کر دیتا ہے تو سب سے بڑا عاشق تو محمد رسول اللہ۔ کل مسائل غیب کے، کل مسائل حاضر ناظر کے حضور غوث ثقلین کے ایک ارشاد میں حل کرتا ہے، ایک کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ لہذا بلے شاہ کہتا ہے بلیاں سی مرنا نہیں، گول پہ آتے گول۔ اور حضرت سلطان باہو وہ کون فیکون جلو آکے آسی آسی بھی کولے ہی ہاسے، سن لو جی، کون فیکون جلو آکے آسی آسی بھی کولے ہی ہاسے، اے نفت پلیت سانو پلیچا کیتا سی اصل پلیت نہ ہسا۔ یہی نہیں، میرے نشاہ صاحب بولا شریف بات ہے نفس کون فیکون تے کل دی گل ہے وہ ساڑی لگی پریت پر یہ ہے مرد، اور یہ حضور کا یہ نہیں پسندیدہ ہر ولی اللہ کا جو پسندیدہ ترین پیغام ہے وہ اپنی پہچان تاکہ یہ معرفت الہی کو پہنچ۔ من عرف نفسہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ یہ اس کی تفسیر ہے الانسان سری و ناصر، انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔ اس کی تقدیر ہی نہیں اگر اس کو خود شناس ہوگا تو اللہ کا اظہار ہوگا، اس کو نصیحتیں کرنی نہیں۔ یہ تو قرآن نے کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے پہلے پڑھایا قرآن پھر خلق کیا انسان۔ اب یہ ہے کہ خودی کے سے آگاہ مرد کا جلال و جمال، یہی کتاب ہے، باقی تمام تفسیر اس سے پھوٹتا ہے، اس راز سے واقف نہیں کوئی مومن کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ اس حال پہ جب پہنچتا ہے پھر یہ عظمت آدم کا احترام کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے میں کون ہوں۔ جب تک خود شناسی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک خدا شناسی نصیب نہیں ہوتی، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں اتنا گوہر ناجاب ہوں، تو وہی ہے کیا ہوا نالی میں گرا ہوا ہے، غیر صحبت میں نالی ہے، کامل کی صحبت عین صحبت ہے جو اس کو جوہر حقیقی سے شناس ہے۔ یہ اس قافلہ کے ایک منفرد وجود اثر ہیں جن کی تعمیر نعمت اللہ قریشی پاک نے کی، گیٹ شریف والی سرکار نے کی، حضرت آگے وہ بڑے سرکار جو اپنے مرشد پاک ہیں ملکانی شریف قاسم موہر کی کرتے کرتے حضرت مجدد پاک تک گئے، وہاں سے ہوتے بہت دین نقش بند تک گئے، باجید مستعمل حضور کے بہت زیادہ ملان تھا باجید مستعمل۔ میں ایسے سنا دوں کہ آپ کو گھبرانا جائے، یعنی حضور حضرت باجید نے فرمایا تھا سبحانی ما اعظم شان، کہ اے اللہ میں شان سے میں تجھ سے بڑا ہوں۔ اس ہے برداشت ہوتی ہے بات، ہر طرف سے فتوے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ کسی نے آ کے پوچھا میں نے باجید کو ملنا ہے، کہتے ہو تو مدت ہوئی اپنے رب کی محبت میں ختم ہو مر گیا، موت انت قبلہ موت۔ کہتے یہ کون کھڑا ہے؟ کہتے یہ وہی کھڑا ہے جس کو باقی ہونا دیکھ لے۔ پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا ظہار ہوں، وہ میرا باطن ہے، میں اس کا محب ہوں فانی،
اور وہ میرا محب ہے باقی، میں اس کا ذاکر ہوں فانی، وہ میرا ذاکر ہے باقی۔ وہ جس کا ذاکر باقی، جس کا محب باقی۔ اور حضرت جنید نے کہا کہ اللہ کیا کہتے ہیں میرا ذکر وہ کرے، میں تو ذکر کرتا سجدہ ہوں، میرا ذکر اللہ کرے۔ کوئی اس راز سے واقف نہیں کہ مومن کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کون ہے، کہاں علم کی رسائی ہوگی، اور جس منزل عشق جاوے ایمان و خبر رہے۔ تو یہ میرے محبوب مرشد پاک کا ساری حیاتی کا جو سرمایہ تھا، وہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یہ اس کی خراج سے سجے ہوئے یہ وجود کہ آج کی محفل ان آپ فرمایا کرتے تھے وہ سجدہ ہی کیا جس میں مسجود سے ملاقات ہے۔ میں گفتگو کیسے کروں جب تو ہی روبرو نہیں، یہ پسندیدہ ترین شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب کہتے ہیں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا ہے تو کوئی روبرو ہوگا تو میں کہوں گا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ صیغہ بعد حاضر ہے، اس میں حضوری نہیں، اور یہ آپ ہی نہیں ہے، اس قافلے کے سارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بندہ نذرانہ دے کے گیا تو آپ نے چراغ الدین دیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قرض کتنا ہے؟ کہتے اتنا۔ کہتے پہلے وہ دے کے آؤ، پھر آج کا لنگر لے آؤ، باقی ابھی تقسیم۔ وہ تقسیم کرتے ہوئے ایک سکہ کمرے میں کہیں گم، تو آپ عشاء پڑھانے لگے تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئے تو نیت توڑی، دوسری دفعہ نیت کی پھر توڑی، تیسری دفعہ نیت کرنے لگے تو کہتے چراغ الدین پیسے سارے نہیں تقسیم کیے؟ تو حضور 1 روپیہ گم ہو گیا ہے، وہ مل نہیں رہا۔ کہتے جاؤ ڈھونڈ کے اسے تقسیم کرو، مجھے حضوری نہیں ہوگی۔ یہ نماز آپ پڑھتے تھے اور یہی پڑھاتے تھے۔ حضرت ان کے بیٹے نظام الدین اولیاء، آپ کے پاس ایک عالم آتا ہے، یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ حضور کے تصورات کل اولیاء کرام نے وہی بیان کیا۔ آپ کے پاس عالم آیا، وہ ساری رات جاگتے تھے، ان کو یہ ذہن ہوا کہ ایک رات ہے میں ساری رات جاگتا ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، نظام الدین اولیاء کے قدم چومنے والے ختم نہیں ہوتے، وہاں رش وہ ایک دن گیا کہ میں جا کے اسرار تو ڈھونڈوں کہ کیا ہوا ہے۔ حضور فوراً اپنے کشف قلوب سے پہچان گئے کہ بندہ کیوں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو میرے حجرے میں لٹا دیا۔ حجرے میں لٹا دیا تو آپ اپنے وظائف کر کے سو گئے، وہ ساری رات مصلے پہ بیٹھے۔ جب عبادت کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ بندہ کوئی فرادی ہے، یہ ہپناٹائز کرتا ہے لوگوں کا، تو میں عبادت کر رہا ہوں، یہ سویا ہوا ہے، کہ میرے سے اندر کیسے ہو گئے؟ تو آپ صبح اٹھے، تہجد پڑھی، وہ تو پہلے جاگ رہا تھا، پھر اشراق پڑھی تو آپ تھوڑی دیر آرام کے سو گئے، سنت ہے تھوڑا، تو وہ بھی سو گیا۔ اس کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک بیر کے برابر نور ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں ایک نور کی لاٹ نکلتی ہے جو عرش تک روشنی کرتی ہے۔ اس نے اٹھ کے کہا وہ نے غلط کیا جو ان کی توہین کرتا رہا، اللہ کا کوئی اسرار ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرق کیا ہے کہ میں ساری رات جاتا، آپ روٹین میں اپنا جو ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ نے ساری رات بن دیکھے رب کی عبادت کی، اور میں نے جو تھوڑی سی کی وہ دیکھ کے کی۔ یہ کل اولیاء کرام
آقا دو علیہ وسلم کے غلام ہیں، سب کا پیغام یہ ہے، اپنی خودی کو کھو گیا ہے، اس کھوئی ہوئی شے کی تلاش کر۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ اس کو نصیحتیں نہ کرو، یہ تو قرآن پڑھ کے آیا ہوا ہے، کر سکتے ہو تو اس کو اس کے مقام سے آگاہ کر دو، اس میں غلطی ہے ہی نہیں۔ بتاؤ ولی اللہ میں غلطی ہو سکتی ہے؟ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ وہ جس کا سینہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے متصل ہو اور وہاں سے اکتساب فیض کر رہا ہو۔ بتاؤ اس میں غلطی ہوگی؟ ارے وہ حجت ہوتا ہے زمانے میں، وہ سند ہوتا ہے زمانے میں، وہ حقیقت ہوتا ہے زمانے کے۔ یہ ہے اللہ کا ارشاد۔ ولی اللہ جو ہوتا ہے وہی قابل تقلید، بس وہ ہستی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں، ایک بہت اچھا فکرہ مولانا مودودی نے لکھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کے صدقے بخشے جائیں گے۔ انہوں نے لکھا جب حسین نے بیعت نہیں کی، جو سند تھے، جو نبوت کے وارث تھے، تو دوسروں نے کیوں کی؟ مانا تو آقا پاک کے بعد اہل بیت کے طہار کی غلامی کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ اہل بیت کی جو ہے وہ میں نے ان کو تزکیہ نفس کر کے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اور مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد پاک ماتے ہیں 12 پشتوں تک فیضان نبوت اہل بیت طہار کے سینوں سے تقسیم ہے۔ وہ ان کو چھوڑ کے کوئی دین ڈھونڈے، ان کو چھوڑ کے دین ڈھونڈے، نہیں وہ دین ہے۔ پوچھو داؤد طائی سے، داؤد طائی حضرت امام ابو حنیفہ کے مرشد پاک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پسر رسول مجھے کوئی خیرات دیجئے، مجھے کوئی عطا کیجئے۔ تو آپ مانے کہ داؤد طائی تو خود زمانے کا اتنا بڑا ولی اللہ ہے، میں تجھے کیا کہتے ہیں آقا سائیں بنا تو آپ کے گھر کی خیرات سے لہذا آپ پہ واجب ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں تو خود نانا جی سے شرمندہ ہوں۔ حال کیا تھا؟ رات کو 1000 نفل پڑھتے، دن کو روزہ رکھتے، پکے روزے والے، اور پھر کہتے میں تو نانا جی سے شرمندہ ہوں، تو نے میرے نواسا ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ ماہر واحد راستہ تصوف کا ہے جو اللہ کے سارے ارادوں کی تکمیل طرف ہے۔ جو کوئی اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر دیکھے وہ گم کرتا تھا۔ جس علم کا مقصود معرفت الہی نہیں، وہ حدیث قدسی کے مطابق وہ علم ہی نہیں۔ اے ابن آدم، علم تو یہ ہے جس کے ذریعے تو مجھے پہچانے، دوری ختم ہو جائے، حضوری ہو جائے، فراق ختم ہو جائے، وصال ہو جائے، اور تو مجھے ہر شے میں دیکھنے لگ جائے۔ فَنَعْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ، یہی فرمایا قرآن نے، جدھر دیکھو میری صورت ہے۔ اور باجید کہتے ہیں لوگ اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، مجھے ماشاء اللہ نہیں ملتا۔ یہ اس قافلے کے ایک عظیم ترین ممبر آپ ہمارے مرشد پاک، وہ تمہاری نسبت بہت قیمتی ہے، اس نسبت کی بہت قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایمان سے میں اس دفعہ گیا، ابھی برداشت شریف گیا تھا، تو ادھر ہوٹل جو ملتے ہیں نا وہ کاظم عین شریف میں ملتے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کا۔ میں بیٹھا تو مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے، لیکن میں جیسے ہی مراقبے میں بیٹھا تو میرے پاس ایک بچہ، ایک بڑے بزرگ آ کے بیٹھے، فرمانے لگے تو
گجرے شریف والے کو کلام ہونا، اس لیے ہم تیرے پاس تو میں اتنا پھر میں نے پوچھا کہتے نہیں امام محمد بھی ہیں، امام جہاں صادق کے بیٹے ہیں، لیکن جو وہ بھی ساتھ ملازم کا بھی تھا، وہ بچے ہیں۔ تو میں ویسے تو میں تھا امام موسیٰ کاظم کے سمجھا، تو جب میرے پاس آ کے بیٹھے تو میں نے کہا کہ فوراً فرمانے لگے آپ گجرے شریف والوں کے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس بیٹھے۔ ارے یہ شان ہے، اور اتنا میں پھر کہتا ہوں میری تعریف نہ ہو جائے، ورنہ مجھے تو آقا صاحب نے فرمایا ہوا ہے آقا دو عالم وسلم میں تو ساری واردات سنایا کر، ریاکاری تیرے میں آئے گی نہیں، میں نے نکال دی۔ ابھی جب حضور غوث ثقلین کے پہلے دن گئے حاضری ہوئی تو اتنا رش تھا کہ اندر تو جگہ ہی نہیں ملی، میں باہر مسجد میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا حضور میرے پاس آ گیا، میں انہیں پہچانتا ہوں، بہت دیر سے پہچانتا ہوں، تو وہ سارے مراحل سے مجھے آپ نے گزارا ہوا ہے، وہ جو قدم رکھنے والا اور آقا پاک کی بارگاہ میں لے کے جانے والا، وہ اس لیے میں وہ گاہے گاہے پھر بھی مجھے آ کے رہنمائی کرتے۔ میں بیٹھا تھوڑی دیر بعد ہی آقا دو عالم وسلم آ کے بیٹھ کے میرے سائیں مرشد پاک بھی بیٹھ گئے۔ اب اگلے رات میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، وہ نہیں میں شیئر کر سکتا کہ وہ آگے جو خیرات دیتے ہیں لوگوں، وہ اس ہستی کا صدقہ ہے، وہ اس ہستی کا صدقہ ہے۔ جس مزار پہ گیا صاحب مزار نے میرے ساتھ یہی شفقت کرتا ہے۔ حضرت عباس میں نے نہیں دیکھے ان کو کمرے بنی حاصل کرتے ہیں، تو جب میرے پاس آ کے بیٹھے اتنے حسین، میں نے بتایا کہ جہاں مجھے ابھی حضرت عباس کی چار سے تو بڑے خوب سے کہتے ہیں ان کو تو کمرے بنی حاصل کرتے ہیں۔ میں دیکھا کہ وہ اتنے یہ سارا اس میں کہتا سونیا جب میں تیرا نہ ہوتا اتنے میں روتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا سب دنیا ہوتا کہاں روتا پھرتا۔ اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں تمہاری نسبت بہت بڑی، رج کے اپنے اپنے مرشد پاک نہ پیار کرو، فیض ہی تھو جانا۔ اگر تسی اننے بڑے مرشد کامل دے مرید ہو کے معرفت الہی نو نہ پہنچو، پھر سائیں دا دل دکھے گا نہیں کہ خیرات ونڈن والے کی کیفیت ہے کہ محفل ہو رہی سی تے مسجد کی جو تو بڑی نہیں سی تے ناچ کھانے کیا وہ آج موسم بڑا سہانا ہے، جہاں انہیں پڑھیا سی نا تے ساری چولیاں خالی نہ جان، تو فرمانے میں نے بھرتی ہیں سب کی، کوئی خالی نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے بابا فرید جاؤ نا تو مجھے ہی سمجھا کرو، کیونکہ وہ آقا پاک نے فرمایا تھا حسین من نہیں مانا مگر حسین، سب میں جو روح ہے وہ تو مشترک ہے، اگر مجھے سمجھو گے تو پھر آپ کو خیرات واپس۔ ایمان سے کہیں بھی بس پیار سونے کا ہو، تمہیں کوئی خالی نہیں کہے، مگر دعا کیا ہو، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ کا منگتا بنا،
مجھے اپنے محبوب کا غلام بنا دے۔ کوئی دنیا کی دعا مانگ کے اپنے آپ کو پلید نہ کرنا کہ دنیا پلید ہے اور یہ پاک ہے۔ ارے تیرا جواہر نوری اور پاک، فروغ دیدہ افلاک ہے تو۔ اے محمد تیرا جوہر وجود نخفت و فیہ من روحی سے سجا ہوا ہے، لہذا تو پاک اور پاک ہے، اور تو اللہ کے پروگرام کو چلانے کے لیے اس کا نائب بن کے آیا ہے۔ تیرا زیادہ سبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہر لولاک، تیرا زیادہ سبوں، تیرا گریبانہ در دشت، یہ سائدی کا شعر، در دشت جنہوں نے من جبریل زبوں سہتے ہیں، اور میرے عشق کے جنگل میں گریبانہ شکار جبریل امین کا ہے۔ یزدہ بکماندہ ورحمت مردانہ، میرا اصل ٹارگٹ میرا لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ یعنی ارشاد پاک ہے، آپ سے پاک تھا، وہ بھی سنت تھی کہ عالم کو، کسی کو پیچھے سے سنت چلی آ رہی ہے کہ محفل پہ عالم کو بلاتے ہیں، مگر آپ اپنے ارشادات سے سینے پور کر دیتے تھے 4 گھنٹے۔ وہ عالم جب آ کے سنتا تھا نا، وہ بیچارہ مبہوت ہو جاتا کہ میں نے کیا یہ سنانا ہے۔ جو تو عقیدت سے پڑھتا اس کو تو کچھ آ جاتا، جو تھوڑا سا تکبر میں آتا وہ ختم ہو جاتا۔ لہذا میں خلفاء کرام کو کہوں گا اپنے ارشادات سے ان کے سینے رنگو۔ عالم جب تک معرفت الہی سے نہیں سجا اس وقت تک وہ اندھیرا ہے۔ لاکھ کروڑ نگاہ جے عالم تک کے ایک نہ کدی چاڑے، ایک نگاہ جے عارف تک کے لاکھ ہزارہ تارے۔ نہیں تارے محمد جی چشتی نے خدا کی قسم حضور کا ارشاد اپنا فرمان، جس کو اللہ آقا پاک کی حضوری ہو اس مرد حق کو راہ چلتے ہوئے جس نے دیکھ لیا وہ بخشت۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے عارف، لاکھ ہزار نگاہ جے عالم تک کے ایک نہ کدی، کدی کیا ہے؟ مثال الہی۔ جب وہ خود مثال الہی سے نہیں وہ تو تجھے کیسے مثال بخشے گا؟ وہ لاہور کا شہری لاہور لے جا سکتا ہے، وہ لامکان کا شہری جو ہو وہ تجھے لامکان کی سیر کرا سکتا ہے۔ وہ عشق کی ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دیا، قصہ تمام۔ یہ زمین و آسمان جنہیں سمجھا تھا میں بے گراں سمجھا تھا، یہ جو بڑے دور سمجھتے آقا بھی کہتے تھے کہ وہ وہاں پہ نظر دکھا دیتا ہے، یہ تو اس کے ہاتھ رائی کا کرنا ہے۔ اور حضور فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ ایسے جیسے شیشم کا پتہ، اس طرح کائنات میرے ہاتھ پہ ہے۔ یہ بے شریف کا فخر تو بے شریف کا وہ فخر جو ہے وہ بے شریف۔ یہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معین الدین چشتی غلام تو آقا پاک کا ہے، مگر 90 لاکھ اگر ہندو مسلمان اس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں تو صدقہ تو مدینے پاک کا ہی ہے۔ مجھے ایک بات بھی کہہ دے بیٹا تو جھوٹ مار دے، نبی اللہ کو 1,24,000 مسلمان ہوئے، وہ کتنا میں کہ غلام نبی سے ڈانٹا ہوں گئی، بلکہ مینوں کہنا حساب کر لینا 15 منٹ بھی ایک بندے سے لائے ہون، 90 لاکھ کتنا مسلمان کا
میں کہا اچھا یار نا میں ذرا پوچھ کے بتا سچی کہتا میں پھر روز تہجد ویلے مراقبہ کرنا کہ حضور نہ ملاقات ہو جائے. میں پوچھا نا صحیح یا شیخ 90 لاکھ کیسے مسلمان ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ایک دن تشریف لے آئے لیکن 13 وجود میرے ساتھ ہم کل 13 آئے تھے تو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے 10 13 تو وہ آ کے نا مجمع جڑ جاتا لوگ بیٹھ جاتے اس سے بھر جاتا ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے. میں آقا پاک کی بارگاہ میں پہنچا ہوں وہاں سے مجھے ارشاد ہوتا اے معین الدین دائیں طرف دیکھو. میں دیکھتا بغیر پڑھائے صاحب پڑھتے لا الہ الا اللہ بغیر پڑھائے کیونکہ اس کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے نگاہ میں یہ تاثیر ہے. اور یہ حضور غوث ثقلین کو ایک دفعہ 4 عالم جو تھے حرانے آ گئے کہ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. حضور ہفتے میں 2 دن محفل کرتے تھے نا لاکھوں لوگ آتے تھے اور ہر ایک کو بغیر سپیکر کے ایک جیسی بات یہ کہتے ہیں کہاں جھوٹ مارا کرو بریلویو فلانا وہ کہتے ہیں. میں کہا کاش اللہ تعالیٰ یہ تاجے وچ دکھا دو پھر گل پھر تو مننا گے نا. وہ حضور غوث پاک کو ہراؤن آ گئے. آپ جیسے سٹیج پہ بیٹھے تو وہ نا ان پہ نظر پڑی تو وہ اپنے ہوش گم کر بیٹھے تو ہاں کرتے پگڑیاں ادھر آ کے کول قدمہ لے آ کے دیکھتے کہ آپ نے فرمایا او فلاں بن فلاں جانتے نہیں تھے مگر سب کچھ جانتے تھے. او فلاں بن فلاں تیرا یہ سوال تھا اس کا یہ جواب تیرا فلاں بن فلاں یہ سوال تھا اس کا یہ جواب. سب کے سوال دیا وہ تو قدموں سے اٹھے ہی نہ. جب ان کی پگڑیاں واپس کرنے لگے تو ایک اس میں عورت کا دوپٹہ بھی حضور فرمانے یہ مجھے دے دو میری مرید نے یہ گلان سے پھینکا ہے ابھی ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا. ارے تو اس بندے کو محدود نہ کر یہ لا محدود کا محدود اس میں نقص نہ نکال. نبی اللہ میں نقص نہ میں کہتا ہوں نبی اللہ کے غلام میں نقص نہ نکال کہ وہ تو اپنے نقص دیکھ رہا ہے. وہ آئینہ ہے اس میں نقص کا مطلب ہے تو نقص والا ہے. اس لیے واحد یہاں مر مٹنا سر تسلیم خم کرنا اگر یہ وہم آئیں ان کو قتل کرنا ان کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد بالنفس ہے. بس اس شخصیت پاک سے حسن ظن پیار کرتے رہنا ایک دن وہ حقیقت میں بدلے. جو کچھ ہو ایمان سے ہم آپ کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے تھے سلام تو ہم اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے. میں تو بھیا سے دیکھا ایک دن فرمایا کچھ لوگوں کو گروہ کو بیٹھا تو ان کو شادات فرمایا تو میں کام میں لگا ہوا تھا مگر مجھے نا وہ بات سنتے کرے کہ سارے میرے ساتھ مدینہ طیبہ ہوتے اور آپ کا دعالم صلی کی سنت ہے. ایک اور بزرگ گئے مدینہ طیبہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی حضوری والے تھے. انہوں نے جا کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں آیا ہوں تو بڑی دنیا رو رہی تھی کہ ہم مل جائیں. تو آپ فرمانے لگے پیچھے مڑ کے دیکھو وہ سب ہے. تو حضور پاک فرمایا یہ تو تیرے ہیں نا میں تو قیامت تک آنے والی روحیں اپنے ساتھ لے کے گیا تھا معراج پہ. قسم خدا کی یہ میں نے اس آدم کو معمولی نہ سمجھو بس کسی آدم گھر کے پاس قدموں کو بوسے دو پرورش پاتا ہے یہ غلامی کے اندھیروں میں مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تک نہیں. یہ جو غلامی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی غلامی ہے ولی اللہ ہے. ولی اللہ اس کی نشانی ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. فکرہ تو سنو ذرا
کہتے فیض وہی ہے، اسٹیشن گاڑی وہی ہے، بس اسٹیشن کہیں دادو شریف ہے، کہیں گیٹ شریف ہے، کہیں مال وہی ہے، ایک بال کا فرق نہیں ہے، مال وہی ہے، مال وہی ہے، سبحان اللہ آج کی اس تقریب صحیح سے ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ اس میراث کی حفاظت دل و جان سے کرنی ہے اور مرشد پاک کو راضی کرنا ہے، ان کے حال کو پہنچ پھر خوش ہوں گے نا کہ میرے بیٹے میرے حال کو پہنچ۔ اے اللہ پاک ہم مسکینوں کو تمہارے مرشد پاک کا صدقہ جب بیعت کی فضیلت بخشی ہے وہ فکر بھی عطا کرتے، وہ شان بھی عطا کرتے، وما لنا الا اللہ۔ سبحان اللہ جناب۔ حضرت گرامی قدر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پیر طریقت و شریعت دامت فیضہم۔ وہ نا میں ہمیشہ ہی یہ آقا سائیں کے دور کا یہ میرے ذمہ ہے، آپ کہتے اٹھ کے اعلان کرو یہ لنگر اکٹھا کرنے کا، تو میں ایک ہی فکرہ کہتا ہوں جس نے اپنا رزق بڑھانا ہے وہ لنگر میں حصہ ڈالو۔ تو آج تو بہت میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم 3-4 لاکھ کا بل آئے گا بجلی کہ ہم نہیں بانٹنا ہے، صحیح ہے؟ تو میں اس سنت کو دہراتے ہوئے اور آقا سائیں کی بارگاہ میں اس میں حصہ ڈالا۔ چاچا جی اجاز صاحب مبارک کے قابل کے کم از کم 25 لاکھ انہوں نے خرچا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے اللہ پاک ان کے درجہ محبت میں اور عروج عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی گزارش ہے کہ آپ احباب اسی طرح بکثرت تشریف لائے تو پھر سلسلہ کچھ تحقیق کا شکار ہوگا۔ آپ اپنے ہی درمیان کسی دوست بزرگ کو اپنے نذرانے پیش کر دیں، وہ سارے نذرانے اکٹھے کرتے ہوئے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیں، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا اپنے رزق میں برکت کے لیے، عشق میں برکت کے لیے، سبحان اللہ، اور حضور کی توجہات کی خیرات پانے کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کی عافیت کے لیے، اور تادم زیست حضور کی نگاہ ناظری کی خیرات پانے کے لیے آپ حضرات اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔